اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، کئی روز کے بعد آج کلاس کے دن میں یہاں ہوں۔ پچھلی تین کلاسیں یہاں ایسی کہ جس میں ادھر تھا ہی نہیں، تو تھوڑا وقت سفر میں گزرا۔ کراچی جانا تھا، وہ دوستوں نے پڑھایا تھا، پھر کہیں ایک دو جگہوں جانا پڑتا ہے۔ جو اس سے پہلے ہم نے چھوٹی سی ریکارڈنگ جو لائی تھی وہ تھی کہ تک بندی سے علاج معالجہ یہ غلط ہے۔ صرف علامات کو سمجھ کر کسی کو دوائی دینا کہ یہ دوائی دینا طبیب کے لیے غلط بات ظاہر کرتی ہے کہ کسی مریض نے فون پر اپنی علامات بتائی اور حکیم صاحب نے کہا جی بس دوائی بھیج دیتا ہے، دولت موجود ہے، تو اس نے وہ جو بھی اس نے علامتیں بتائیں اس کو کیسے پتہ چلا طبیب کو جس نے دوائی بھیجنی ہے کہ اس کو مرض کیا ہے؟ یہ تو علامتیں ہیں، کسی بھی مرض پر کوئی نہ کوئی علامت آ سکتی ہے، تو علامتوں کو سمجھ کر مرض تک تو نہیں پہنچا دیا۔ تو میرے دوستوں، اکثر حکماں اب یہ جو بہت بڑا ذریعہ ہے جو میڈیا کا، اس کے راستے لوگوں تک بات بتاتے ہیں کہ میں نے یہ دوائی بنائی اور ماشاءاللہ اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اچھی ہے، یا پھر دوائیاں آگے رکھی، کہا یہ زبردست نسخہ ہے۔ کرنے کی بات یہ ہے کہ حکیم صاحب سے پوچھا جائے کہ یہ کس چیز پر زبردست ہے، یہ تو قوت کا نسخہ جو بیان کر رہا ہے، سامنے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس کا مزاج کیا ہے اور کس مزاج پر دینا ہے؟ کیا اس نے مریض نے آپ سے کہا کہ میری قوت بہت کمزور ہے، میں یہ ہے، مادہ بدلا ہے، فلاں ہے، وہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ دیکھیں جی، مردانہ کمزوری جو ہے وہ حرارت بڑھ جائے، گرمی بڑھ جائے، یہ چیز سامنے آ جاتی ہے، کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ اب گرمی کی بجائے ایک آدمی کے اندر ٹھنڈک، سردی اتنی بڑھ گئی ہے، اس کو بھی یہ بات سامنے ہو، یہ معاملات ہوں گے، کیا دونوں کا ایک ہی نسخہ علاج کرتے تھے؟ ایک سمجھ سے باہر ہے۔ جس نے دوائی بیچنی ہے اس نے کہا تمام پر یہ کام کرے گا، اس نے صرف دوائی بیچنی ہے، مگر مریضوں کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ اگر گرمی ہے تو گرمی کا علاج ہے، اگر سردی ہے تو مردانہ کمزوری تو دونوں میں ہی آ جائے گی نا، اس کے علاوہ بھی ہے۔ تو یہ اس کا جو نسخہ ہے، بغیر نبض دیکھے ہوئے، بغیر قانون دیکھے ہوئے جو حکماں علاج کر رہے ہیں، ان کے سامنے بھی ایک سوال ہے، آپ کیسے تشخیص کر لیا اور آپ کا نسخہ کسی ایک مزاج کا ہے؟ چاہے تم نے کتنی بھی وہ دوائیاں ادھر ادھر کی ڈالنی ہیں، آخر مزاج اس کا کوئی ایک بنے گا، وہ سارے مزاج پر کے چیزیں ڈالنے سے بھی ایک ہی مزاج تیار ہوتا ہے، وہ سب کو کور نہیں کر سکتا۔ عوام کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ بغیر تشخیص کیے کوئی علاج نہ کریں۔ ہزاروں روپیہ، لاکھوں روپیہ
لوگ لٹا چکے، کامیابی نہ ملی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تشخیص نہیں کی میں نے، طبیب نے تشخیص نہیں کی۔ اس کا مسئلہ جو بن گیا ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ اس مریض کا سانس جو خراب رہتا ہے تو اس کو دمہ کہہ لیں، اس حد تک خراب ہے، دمے کی کوئی بھی دوائی بھیج کر کیا اس کو ٹھیک کر دے گا؟ دمہ گرمی سے بھی ہے، دمہ خشکی سے بھی ہے، دمہ سردی سے بھی ہے، 3 طرح کا دمہ ہے۔ تو کوئی ایک دوائی دمے کی وہ بھیج دے بغیر تشخیص کیے ہوئے کہ اس مریض کو یہ دمہ جو ہے، جو سانس کی خرابیاں ہیں، یہ کس وجہ سے ہے، اس کے پیچھے کون سی چیز ہے؟ مریضوں کو، عوام کو یہ سوچنا چاہیے اس نے تشخیص کیسے کر دی ہے۔ نہ میری نبض دیکھی ہے، نہ میرا کروڑا دیکھا۔ اور کوئی مریض کی تسلی کے لیے کروڑا منگوا بھی لے تو کروڑے کی شرائط ہے جب کوئی نہیں حکیم صاحب کو لاتا۔ یہ تو ایک جرم ہے جو ہم طبیب کرتے ہیں اور یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ جرم نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں علاج کریں، آپ کے سے دور ہے مریض، آپ نبض نہیں دیکھ سکتے، وہ دور اتنا سفر کر کے آ کر آپ کو نبض نہیں دکھا سکتا، تو پھر کم سے کم کروڑا تو، اور کروڑے کی اگر شرائط صحیح نہ ہوئی تو وہ کروڑا بھی غلط ہو۔ ابھی شرائط ہے اس کی۔ تو میرے دوستو، یہ حکماں کو بھی سوچنا چاہیے، ہم مریضوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور طب کی بدنامی کا کتنا بڑا سبب بن رہے ہیں۔ طب تو وہ چیز ہے، اس کی جو ادویات ہیں اور تشخیص کے مطابق صحیح دی جائے، اتنے تو سریع الاثر نہ ایلوپیتھی کے ٹیکے نہ گولیاں، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ جو نبض کو جانتا ہو، کروڑے کو پہچانتا ہو، اور پھر آگے طریقہ علاج بھی جانتا ہو کہ اب اس کا علاج کس سے کرنا ہے، مختلف ہے نا علاج کرنے والے۔ تو اگلی تحریک کی دوائی دے رہا ہے، کوئی دوسرے اگلی کی دے رہا ہے، وہ پچھلی والی بھی ساتھ ڈال لیتا ہے۔ وہ ناسمجھی کی یہ باتیں، الحمدللہ وہ دوائی جو تشخیص کر کے دی جائے گی، پہلی بوڑھی سے ہی اس کی شفاعت شروع ہوگی۔ یہ تو میں جانتا ہوں، یہ جو میرے دوست اس وقت یہاں موجود ہیں اور یا جو جن کو آج وقت نہیں ملا پھر آتے رہتے ہیں، ہمارے میں سے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں کرتا۔ نسخوں کا آگے مختلف تھیلیوں میں رکھ کر، بوتلوں میں رکھ کر، تھالیوں میں، پلیٹوں میں رکھ کر کہے بس یار زبردست نسخہ ہے۔ ارے بھائی زبردست کیسے ہو؟ عوام سے میرا مشورہ ہے ایسے لوگ اس سے بچیں، اپنی صحت کا ضیاع نہ کریں، صحت کا بیڑا غرق نہ کریں، اور یہ جو حکماں ہیں ان سے بھی گزارش ہے۔ ہم نے تو دیکھا بڑے ماشاءاللہ وہ مولوی ہوتے ہیں، بڑے بڑے وہ عالم بھی ہوتے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں
یہ غلط ہے۔ صرف پیسہ کمانے کے لیے یہ کرنا ہے، اور بہت سارے کام ہیں وہاں بیٹھ کے طبیب دھوکہ کر رہے گریمانی کر رہے، طبیب طب کا نام تو بدنام نہ کرے۔ ہر آدمی نے یہ شروع کیا ہوا فیس بک پر اور اس کے اندر جو چینل ہے ان پر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وہ کس چیز کو سامنے رکھ کر صرف علامت کرے، کمزور ہو جانا علامت ہے، پیچھے اس کی وجہ ہے جس کو مرض کہتے ہیں، وہ تو پہچانی نہیں، علاج شروع کر دیا۔ یہ تک بندی کے علاوہ یہ جو جس کو ٹوٹکا وادی کہتے ہیں یہ چھوڑ دی جائے بہتر ہے۔ رزق تو میرے اللہ کے پاس ہے، ہر آدمی وہ چاہے اس کو حرام کر کے کھا لے، وہ چاہے اس کو حلال کر کے کھا لے، جب صحیح تشخیص کر کے حلال معالجہ شروع کیا جائے گا، شفائیں میرا اللہ دیتا ہے، مگر طبیب کی جو ذمہ داری ہے طبیب کو وہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے لازماً پہلے تشخیص کرنی پڑے گی۔ مرد تو کوئی انسان کو 6 ہے، علامتیں ہزاروں ہیں، ان میں سے وہ 6 میں سے جو ہے اس وقت اس کو سامنے رکھ کے اس کا علاج کرو، یہ کر دیتا ہے۔ ایک 200 ایسے سمجھ لیں کہ حکومات جو اس پر لگتا ہے مجھے وہ نوازیں گے، گالیوں والیوں سے یہ کہتی، لیکن اس کا نہیں ہے۔ اگر کوئی عوام سے میری اس بات کو سنے تو بھائی وہ آگے بھی چلائے اس کو کہ ایسے ہی علاج معالجہ کرانا نہ کرے۔ ویسے تو کوئی بھی آدمی جا کے 2 3 4 کتابیں نسخوں کی لے لیں، ہر علامت کا نسخہ وہاں لے لیں، یہ ذہن میں رکھے یہ علامتیں ہیں، مرض نہیں ہے، مرض نہیں ہے، مرض کچھ اور ہوتا ہے۔ جو جاننے والا ہے وہی طبیب اس کو تلاش کرتا ہے، عام طبیب نہیں۔ الحمدللہ حقیقت طب سے جتنے حکمات ہوئے ہیں جو سمجھ لیں کہ اس کو جن نے سیکھا ہے اور ان کو یہ ساتھ کہا بھی جاتا ہے وہ ایسا کام نہیں کرنا، حرام نہیں کھانا۔ یہ تو حرام کی دور کی بات ہے بھائی، یہ تو اس کو ثواب سمجھتے ہم لوگوں کا۔ علاج معالجہ کرتے ہیں، بہت بڑی نیکی کرتے ہیں، علاج معالجہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی عام آدمی جو پڑھا لکھا ہے مجھے جانتا ہے، وہ کتابیں خرید نسخوں وہاں لکھا ہوا ہے پھانسی کا یہ نسخہ، فلاں کا یہ نسخہ، منصفہ کا یہ کورس، یہ کس لیے کہا قوت باغ کی دوائیاں ملتی ہیں ابھی کی جن میں گرم چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ سردی ہے تو گرم نسخہ دے کے اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کے اندر پہلے سے ہی گرمی ہے تو ہم نے کتاب سے پڑھا سنا یہی کچھ ہے، حکیموں نے جو ہم طبیب کہلاتے ہیں حکیم کہلاتے ہیں یہی کچھ کر رہے ہیں، جی چاہے تھے انہوں نے وہ گرم نسخہ ہی اس کو کھلایا ہو، اس کی کیا حالت بنے گی؟ سردر مریض کے اندر سردی ہو وہ پیٹ رہا ہے میرے کو کون سے بات تو کھلو دے
سرد نسخہ ہی اس کو مسلی زبیت، مامن زبیت، دال مکھانا، یہ ایسی چیزوں کے اکثر جو نسخے بنتے ہیں اس کو اور دے دیا جائے، کیا اس کی قوت پیدا ہوگی یا پہلے سے بھی نقصان میں جائے گا؟ کیوں جی خراب ہو گیا۔ یہ بنانے کا مقصد کوئی ایسا نہیں ہے، صرف عوام کو اویئرنیس لوگ اس کو سمجھ جائیں۔ ایسی ہی اور ویڈیو بھی آتی کرتے رہے عوام کے لیے کہ یہ ہم جو طبیب کہلاتے ہیں، جو ماشاءاللہ طبیب بن کے بڑی دیر سے چل جرائے اور ایسے وہ کر رہے ہیں، ان لوگوں سے بچ جایا جائے، اپنی صحت کو بچا لیا جائے، اپنے حلال کے پیسے کو بچا لیا جائے تو بھی بہتر۔ اللہ پاک میری آپ کی سب جو بھی یہ سنے اللہ پاک خالص فرمائے، اللہ پاک ہمیں سمجھ سوچ کر کسی اچھے طبیب کے پاس جا کر یار نبض بتا کر علاج کروا لے نا۔ نبض تو آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں گے، نبض تو وہ ضرور دیکھے گا، چاہے اس کو نبض کی ابجد کا بھی علم ہے یا نہیں ہے، تسلی دے۔ اللہ پاک اپنا کرم کرے، اللہ اپنی مہربانی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔